اسلامی مسالک میں صرف ہم وہ ہیں جن کے نبی کو سب مانتے ہیں اور جن کے امام کو بھی سب مانتے ہیں. جن کے نبی کو سب نبی مانتے ہیں، جن کے امام کو سب امام مانتے ہیں. صحیح کہا غلط کہا؟ ہمارے امام کو سب امام مانتے ہیں. ہمارے کس امام کو سب امام مانتے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. سب ہمارے امام سے کسب فیض سب نے کیا. جتنی فقہ بنی ہے سب امام سے ہی بنی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں. مانتے نہیں ہیں اور اقرار بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن جو بھی جس نے بھی عالم اسلام میں جو بھی حاصل کیا ہے اسی در سے حاصل کیا ہے، لیکن نہیں مانتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا ایک امام ہے جسے سب مانتے ہیں. وہ کون سا امام؟ امام مہدی، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. سب مانتے ہیں. ان سے پوچھیں نا آخر کون آئے گا، منجی کون ہے؟ کہتے ہیں امام مہدی. کبھی کسی نے کہا خلیفہ مہدی؟ سب مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں؟ امام مانتے ہیں. جب آخری امام ہوگا تو پہلا بھی امام ہوگا. اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ امامت ہے. تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. تمام مسلمانوں کو دین بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا ہے. سب کو مانتے نہیں. ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے سب کا سب امام سے ملا ہے. ہمیں بھی پتہ نہیں، ہم بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں ہمیں جعفری کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فقہ جعفری پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ فقہ جعفری آپ تک کیسے پہنچی ہے اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. نہ تاریخ کا علم ہے کہ تاریخ میں ہم تک یہ فقہ کیسے پہنچی ہے، اور نہ اس بات کا علم ہے کہ آج پریکٹیکل لائف کے لیے یہ فقہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے. ہم جعفری ہیں نا، فقہ جعفری یعنی جو امام نے سکھایا اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اسے فالو کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں. وہ آج ہم تک کیسے پہنچے گا؟ آج تک ہم تک کیسے پہنچا اور آج ہم تک وہ کیسے پہنچے گا، اس کا ہمیں اتنا ادراک نہیں ہے. مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہے، امام کے کتنے شاگرد تھے؟ جی بہت زیادہ. کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد تھی. جان جڑ گئی. 4000. ٹھیک ہے نا؟ 4000 طالب علم ہونا مذاق ہے. امام کو آزادی تھی، درس دے سکتے تھے؟ جی نہیں، امام کو آزادی نہیں تھی. ہم جو کہتے ہیں نا امام کو آزادی تھی، وہ نسبتاً آزادی تھی. نسبتاً آزادی کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس کوئی مسجد تھی؟ نہیں. ممبر تھا؟ نہیں. مدرسہ تھا؟ نہیں. کچھ بھی نہیں تھا. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ 4000 فقہا کو، علماء کو، سائنٹسٹ کو، کلامیوں کو تعلیم دے سکے. کیسے؟ کیسے کیا اس نے کہا؟ اسے کوئی اجازت نہیں تھی، اس کا کوئی ممبر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی. پھر کیسے کیا؟ وہ اتنا مہربان تھا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. آپ کی سب نے مل کے ایک صلوات پڑھی جس کی اس کی آواز بھی نہیں دبی. اگر میں ابھی وہ زیادہ نمونے پیش نہیں کر سکوں گا، کبھی قسمت نے ساتھ دیا اور ہم دوبارہ آئے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا امام کتنے مہربان تھے اور امام نے آپ کو کیا کیا سکھایا ہے اور کیا کیا نہیں سکھایا ہے. جس کے 4000 شاگرد، جن کے شاگردوں میں سے فقہا ہوں، کلامی ہوں. اب آپ ان کا تعارف آپ کو ہے یا نہیں؟ ہشام ابن حکم کو آپ جانتے ہیں؟
یا نہیں جانتے، زرارہ کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جابر بن حیان کو جانتے نہیں جانتے، ان سب کو جاننا بھی بڑا مشکل ہے۔ ان کی تربیت کرنے والا امام آپ کی کیسے تربیت کرتا تھا جانتے ہیں؟ ایک شخص آتا تو اس سے فرماتے تھے تجھے نماز پڑھنی آتی ہے؟ میں بھی یہ کام نہیں کرتا، مولانا بھی نہیں کرتے، ہم آتے ہیں اپنی تقریر جاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس نے کہا مولا آتی کیوں نہیں آتی، میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پڑھ کے دکھاؤ۔ آج اگر زمانے کا امام آ کے ہم سے پوچھے میرے شیعہ تو تم ہو، نعرے لگاتے ہو، نماز پڑھنی آتی ہے؟ ذرا پڑھ کے دکھاؤ، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اس نے پڑھ کے دکھائی۔ امام نے فرمایا یہ نماز ہماری نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا سکھاتے تھے، اس طرح سکھاتے تھے جیسے ایک بچے کو سکھائی جاتی ہے۔ پھر خود اس کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی، کہا یہ نماز کا طریقہ ہے، اس طرح نماز پڑھو۔ نماز بھی سکھائی ہے، عقیدہ بھی سکھایا ہے، فقہ بھی سکھایا، جو کچھ آپ کے پاس ہے سب سکھایا ہے۔ ایک صحابی سے کیسے سکھاتے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ مدرسہ تو تھا نہیں، آتے جاتے میں جو تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا، تھوڑے سے وقت میں اتنا سکھا دیتے تھے۔ سیکھنے والے بھی تھے نا، جو سنے سیکھ لیتے تھے۔ ہاں، سیکھنے والے بھی چاہیے۔ امام جہاں ملے ان سے ایسی چیزیں پوچھے جو مطلب کی ہو، کام کی ہو، کچھ اس سے حاصل ہوتا ہو۔ ایک سے پوچھا تم گئے کربلا گئے؟ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ کہا مولا میں کربلا تو نہیں جا سکتا، سختی اس زمانے میں بہت تھی، کربلا جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرمایا تو کربلا اگر نہیں جا سکتے ہو تو امام کی زیارت چھت پر چڑھ کے کر لیا۔ اسے اس کو سکھایا، ہمیں بھی سکھایا جی، ہمیں بھی سکھایا۔ کہا کیسے زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ۔ کہا نہیں، یہ جتنے زیارت نامے آپ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ ہے، باقی تمام زیارتیں ہیں، یہ تمام زیارتیں آپ تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچائی۔ آپ کی تمام زیارتوں کا بانی امام جعفر صادق۔ کہا نہیں ایسے زیارت نہیں کرو، ایسے زیارت کرو۔ آپ جتنی عزاداری کرتے ہیں ان تمام عزاداریوں کا بانی بھی امام ہے۔ اپنے شیعوں سے پوچھتے تھے عزاداری کرتے ہو؟ مولا بڑے مشکل حالات، عزاداری نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ تو ایسے حالات میں نہیں ہیں نا، آپ تو کر سکتے، عزاداری نہیں کر سکتے۔ فرماتے تھے نہیں، عزاداری ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہو، گھر کے اندر عزاداری کرو۔ جب تربیت حاصل کر کے جاتے پھر پوچھتے ہاں عزاداری کی، گریہ کیا؟ تفصیل ہے، بہت زیادہ ہے، پھر آج عید ہے، میں یہ عزا کی روایتوں میں نہیں جاتا، ڈیٹیل پوچھتے تھے، اور کس طرح آپ کا آنسو گرا ہے، کتنا گرا ہے، کتنا گریہ کیا ہے، کتنی آپ کی آواز اونچی ہوئی ہے، سب پوچھتے تھے، سب کی تربیت دیتے تھے۔ آپ یوں ہی گریہ نہیں کرتے، یہ وہ اس وقت سے چلا ہوا ہے، آپ نے نسل در نسل سیکھا ہے۔ اور جو سب سے مشکل کام کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، سب کو سکھایا، جو سب سے مشکل سکھایا میں آج وہ بتا رہا ہوں، اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ نے تولا سکھایا اور ساتھ میں تبرہ بھی سکھایا۔ اس زمانے میں جب بنی امیہ کی حکومت ہے، جب بنی عباس کی حکومت ہے، اس تبرہ میں پہلا بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے جو ابھی تخت پر ہے، یہ بھی ہے۔ اس مشکل ترین حالات میں آپ کو سکھایا ہے کہ آپ نے براءت بھی کرنی ہے۔ تبرہ آپ کو امام نے سکھایا ہے۔ بہت سی روایت ہے جہاں میں نے کہا نا آپ کو نماز سکھایا ہے، اس طرح جو 4000 شاگرد کیسے تھے، جب ہوتے تھے
سمجھدار تھے، انہیں بتایا ہوا تھا کب سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے امام نماز پڑھتے تھے، وہ نماز سیکھتے تھے، نماز کے بعد تعقیبات پڑھتے تھے، وہ تعقیبات سیکھتے تھے۔ تعقیبات میں سب سے بڑھ کر جو کام کرتے تھے وہ دشمنان اہل بیت پر لعنت فرماتے تھے۔ یہ سیکھ کے جاتے تھے اپنے اپنے حساب سے، کہیں نام لے کے بتا دیتے تھے کہ فلاں فلاں پہ لعنت کرنا ہے، کہیں نام لیے بغیر بتا دیتے تھے کہ فلاں فلاں پہ لعنت کرنا ہے۔ کچھ کے نام لیتے تھے، کچھ کے نام نہیں لیتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی مشکل حالات میں ہیں، ہمیں تولا کو صرف رکھنا ہے، تبرہ کو بھی اختیار کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو؟ چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ ایک انتہائی خوبصورت حدیث، آسان سی حدیث ہے کہ کبھی اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ کس خوبصورتی سے تبرہ سکھایا ہے۔ جب آپ مشکل حالات میں ہو تو ایسے تبرہ کرو جیسے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تبرہ بھی ہو جائے۔ تبرہ صرف زبان پہ نہیں ہے، سب سے پہلے دل میں ہے۔ اگر زبان پہ نہیں آ سکتا، دل میں تو زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بات کر نہ سک رہے ہو تو اس کا بغض زیادہ دل میں ہوتا ہے، اگر کر دیں تو پھر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زبان سے تبرہ نہیں کر سکتے تو دل میں آپ کے لیے آپ کا تبرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جانا چاہیے۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست مت بناؤ، اگر بناؤ تو کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ دوست کے دشمن، اگر تم نے اپنے دوست کے دشمن کو دوست بنا دیا تو تمہارا دوست تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ جانتے ہیں امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ اگر ہمارے دشمنوں کو دوست بنایا تو نہ فقط ہم تمہارے دوست نہیں رہیں گے، ہم تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ کیا خیال ہے؟ عام دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو آپ کے دوست کون ہیں؟ آج دوست ہے، کل دوست ہے ہی نہیں۔ جو آپ کے یہاں دنیا میں دوست ہیں وہ ویسی کسی کام نہیں آتے، ان کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا، اس لیے کہ اگر اہل بیت کے دشمنوں کو دوست بنا لیا تو پھر اہل بیت تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہو، نہ پڑھیں تو آپ کو فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر قرآن پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا، اگر قرآن نہ پڑھیں تو جہنم جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، جہاں ہو وہاں رہو گے۔ ایسا نہیں اہل بیت سے دوستی کرو گے تو فائدہ ہوگا، دوستی نہ کرو تو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، نقصان ہوگا، جہنم جاؤ گے۔ جو جہنم جا رہے ہیں کون جہنم جائیں گے؟ جو ان کے اہل بیت دشمن ہو جائیں۔ جب اعراف پر امیر المؤمنین کو دیکھیں تو ان کے چہرے اتر جائیں۔ ہمیں یہ تبرہ بھی سکھایا، باقی سارا دین بھی سکھایا۔ میں آج کیونکہ وقت نہیں ہے مجھے پہنچنا ہے، یہ سب کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھایا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو سکھایا، ہم تک تو پہنچایا، آج مجھ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے یا میری اپنی مرضی ہے؟ میں بغیر سیکھے، بغیر پوچھے، بغیر کسی چیز کے جو میرے جی میں آ رہا ہے میں کرتا چلا جا رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میں جعفری ہوں۔ کیسے جعفری ہو گئی بھائی؟ نہیں، ایسے نہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، کوئی طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ بھئی آپ یہ طریقہ آپ بتا رہے ہیں ہم وہ کریں، آپ کو جو طریقہ ملتا ہے اس طرح کر لو، لیکن کرنا وہ ہوگا، ہر قدم ویسے اٹھانا ہوگا جیسے امام جعفر صادق نے چاہا ہے۔
ان مشکل ترین حالات میں وہ آپ کے ہر قدم پر رہنمائی فرما چکے ہیں. ادھر سے حجت تمام ہے. وہ آپ کو ہر قدم کا بتا چکے ہیں، آپ کو اگلا قدم کیسے اٹھانا ہے. آپ کی زندگی جیسے بھی ہے، اگلا قدم آپ نے کیسے اٹھانا ہے، امام کی رہنمائی موجود ہے. لیکن مجھ تک وہ رہنمائی پہنچ رہی ہے، اس کا کیا نظام ہے، مجھے سوچنا ہوگا. ایسے ہی خام خام میں چلتا چلا جاؤں. اگر آپ کو ایک کیس لڑنا ہو عدالت میں، ایسے ہی اپنے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ایسے ہی اگر جو دل میں آیا بولتا چلا جاؤں تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا، مجھے وکیل کرنا ہوگا جس کو قانون کا پتہ ہے. یہ عمارت بناتے ہوئے ایسی اینٹیں جمع کرتے چلے گئے، رکھتے چلے گئے؟ نہیں، اس کا نقشہ بنا ہے، اس میں آپ نے کنسلٹنٹ رکھا ہے، کسی ماہر سے یہ مسجد بنوائی ہے اور الحمدللہ بہت خوبصورت بنوائی ہے. اس میں آپ لوگوں کے بنانے والوں کی محبت مسجد سے، دین سے، امام سے، ولایت سے اس مسجد پہ جھلک رہی ہے. محبت صرف جیسے مولانا کہہ رہے تھے نا F-16 لکھ دینے سے نہیں ہے، F-16 بنانے سے ہے. آپ نے بنا دی ہے اور بہت خوبصورت مسجد بنائی. اور اس کی جو ڈونر ہیں جو جہاں کویت میں بیٹھی ہیں، خاتون ہیں، علویہ منال بہبہانی، وہ آپ کے یہاں آئی ہے؟ نہیں آئی. لیکن آپ کس سے ان کو کیوں محبت ہے، آپ کے لیے کیوں انہوں نے مسجد بنا کے دی، اور آپ کی مجالس کا اور سب کا نیاز کا بھی انتظام کا بھی گبار وہ کر دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے. اس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کے چاہنے والے کچھ ایسے ہیں جو مسجد نہیں بنا سکتے. اس تک یہ خبر پہنچی ہے. علی کے چاہنے والے مسجد کے بغیر انہیں چین نہیں آتا، اس لیے کہ علی کو مسجد کے بغیر چین نہیں آتا. اگر آپ کو ادھر کے بغیر چین آ جائے، علی نے فرمایا تھا نا، وہ بھی آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کہا ہے، حقیقت جو ہے وہ ہمارے پہنچ سے بہت دور کی ہے، کہ مجھے مسجد سے زیادہ، جنت سے زیادہ مسجد میں مجھے مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میرا نفس راضی ہوگا اور مسجد میں میرا رب راضی ہوگا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. وَإِلَّا علی کا نفس مسجد میں ہی راضی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ علی کا نفس وہاں راضی ہے، علی کا رب یہاں راضی ہے. علی کا نفس وہاں راضی ہے جہاں اس کا رب راضی ہے. یہ نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا ہوں اور مسجد کا چاہنے والا نہیں ہوں، پھر میں علی کا چاہنے والا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا ہوں، علی کے شیعوں کو چاہنے والا نہیں ہوں. نہیں، جس کو بھی دیکھیں کہ یہ شیعہ یا علی ہے، آپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے، تب آپ علی کے چاہنے والے ہیں. اگر کسی کو دیکھ کے اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اس کو دیکھ کے اگر میں خوش نہیں ہو رہا تو میں علی کا شیعہ نہیں ہوں. جس نے برا کیا ہے اسے دیکھ کے خوش ہو جاؤں. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میرے مولا کے ساتھ اچھا کیا ہے. میرے مولا سے تو محبت کرتا ہے نا. شیعہ تو ہے نام کا ہی صحیح، جب گزرتا دوسرے تو کہتے ہیں نا یہ شیعہ ہے. تشیع کی قوت میں، عزت میں اضافہ تو ہوتا ہے. یہی دیکھتے ہیں نا اس علاقے میں کتنے شیعہ ہیں، یہ تو نہیں دیکھتے کیسے شیعہ ہیں. آپ برداشت نہیں ہے نا، آپ جیسے بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے دشمنوں کو ہم برداشت نہیں ہوتے. یہ جو ہم نام کی نسبت ہے یہ بھی انہیں برداشت نہیں ہے. ہمارا کردار جیسا بھی ہے، ہم جو نعرہ لگاتے ہیں یا علی کہتے ہیں یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے. نہیں ایسا. ایسا کام تو کر رہے ہیں نا جو دشمنوں پر بھاری ہے، علی کے دشمنوں پہ بھاری ہے. اس کی وجہ سے علی کے شیعہ ان سے محبت کر. تمہارے ساتھ جو مرضی کیا، بھول جاؤ اس کو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. دیکھو یہ میرے مولا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پھر اجر کس سے ملے گا؟ اگر میں اس سے اچھائی کرتا ہوں جو میرے ساتھ برا کر رہا ہے.
ہم جب مومنین آتے ہیں ان سے کہتے ہیں اچھا کرو، کہتے ہیں اس سے کیوں میں اچھا کروں، یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے. بھئی اس سے توقع نہ رکھو، اس سے اچھائی کرنے کے بعد اس کی طرف نہ دیکھو، علی کی طرف دیکھو. دیکھو وہ تمہیں کیا دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو، مسجد سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. علی کے نام پہ آپس میں محبت کرو. مسجد میں جھگڑا، اختلاف، غیبت، سب چیزیں حرام، ویسی بھی حرام ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک دوسرے سے نفرت کرنا ممکن ہی نہیں. وہ بھی مسجد میں کون آگے کھڑا ہوگا، کون کدھر ہوگا، کون اذان دے گا، کون پتہ نہیں منقبت پڑے گا، اس بات پر اگر ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے، ایک دوسرے سے کدورت ہو جائے، یہ علی کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ مومنین کا اور خصوصاً ان مومنین کا جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو مسجد کا کام باقی ہے باہر کا، وہ امید ہے انشاءاللہ ہم مل کے پورا کریں گے. جس دن بھی آپ نے رنگ کرنا ہو، جو کرنا ہو کہہ دیں، ہم بھی آ جائیں گے، اس لباس کے بغیر آئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان مومنین کی جو اس مسجد کو آباد کرنے میں، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جس ڈونر کی طرف سے یہ مسجد بنی ہے، خدا انہیں اجر جزیل عنایت فرمائے، ان کے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.